والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاة لہ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو عزیزو، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھنے والے کو اس بات سے بہرہ مند ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے والے وضو کے فرائض بھی سیکھ لیتے ہیں، سنتیں بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن ناقض وضو کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ناقض وضو بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس بیان میں ہم ناقض وضو کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں، اس میں سے سب سے پہلے النوم مضطجعا، ٹیک لگا کر سونا، لیٹ کر سو جانا، اور ایسی نیند کہ انسان کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب وہ چاہے ٹیک لگا کر سوئے، لیٹ کر سوئے، ایسی ٹیک لگا کر سوئے کہ جس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو یہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور یہ زمین پر گر جائے۔ اس کو کہتے ہیں نوم کامل۔ جب نوم کامل ہو جائے گا تو پھر استرخاء مفاصل یعنی انسان کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جوڑ ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے ریح کے خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ریح کو روکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو ایک تو نوم کامل کا ہونا، چاہے وہ لیٹ کر سوئے چاہے وہ ٹیک لگا کر سوئے۔ دوسری چیز جو کہ وضو کو توڑنے والی ہے، منہ بھر کر قے ہونا۔ منہ بھر کر جب قے ہو جاتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر قے کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں فقہا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قے ہونے لگے اور وہ روکنے پر قادر نہ ہو، روکنا چاہے لیکن روکنے پر قادر نہ ہو، الٹی نہ رک سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر قے کا ہونا۔ ایسی جب قے ہو جائے گی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور منہ بھر کر قے کو بنیاد بنایا ہے اور اس کو ناقض وضو میں شمار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ بھر کر جو قے ہے، فقہا فرماتے ہیں منہ بھر کر جو قے ہے یہ معدے سے ہوتی ہے، اور معدہ موضع نجاست ہے، گویا کہ انسان کی نجاست منہ کے ذریعے سے باہر آ، اور خروج نجاست یعنی نجاست کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تیسری چیز، انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے کے بعد بہہ جائے۔ صرف نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نکلنے کے بعد ایسی جگہ بہہ جائے کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہو، جس حصے کا غسل میں دھونا ضروری ہو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے کان میں خون نکلا اور وہ اندر ہی اندر بہہ گیا، یہاں بہنا تو پایا جا رہا ہے لیکن ایسی جگہ بہہ رہا ہے کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ناقص نہیں بنے گا۔ اگر یہی خون نکل کر باہر بہہ جائے گا تو پھر یہ ناقص بن جائے گا، یعنی یہ وضو کو توڑ دے گا۔ تو جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا نکل کر بہہ جانا، صرف خون نکلنا نہیں بلکہ نکلنے کے بعد بہنے کے بعد وہ ایسی جگہ بہے کہ جس حصے کا دھونا غسل میں ضروری ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز، چھوٹے یا بڑے پیشاب کی جگہ سے کسی بھی چیز کا خارج ہو جانا۔ چھوٹے پیشاب کی جگہ سے چھوٹے پیشاب کا نکل جانا، پانی کا نکل جانا، گاڑے پانی کا نکلنا یا پتلے پانی کا نکلنا یا رنگدار پانی کا نکلنا، کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز نکلے گی
تو وہ بھی ناقض وضو ہوگی، وہ بھی وضو کو توڑ دے گی۔ اسی طریقے سے ریح کا خارج ہونا بڑے پیشاب کی جگہ سے، یہ بھی ناقض وضو ہے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے پیشاب کی جگہ سے کچھ بھی نکلے، کل ما یخرج من السبیلین، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ سبیلین سے نکلے، سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں، چھوٹے پیشاب کا راستہ اور بڑے پیشاب کا راستہ۔ تو بڑے پیشاب، چھوٹے پیشاب کا راستہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس راستے سے بھی کوئی چیز نکلے گی تو بھی ناقض وضو ہوگی، اور بڑے پیشاب کی جگہ سے اگر کوئی چیز نکلے گی تو بھی ناقض وضو ہوگی۔ یہ ناقض وضو ہیں۔ اور اس کے علاوہ رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، ایک ہوتی ہے مسکراہٹ انسان کے چہرے پر ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ہنسنا۔ ہنسنا اسے کہتے ہیں کہ دائیں بائیں والا نہ سنے لیکن خود سن لے، خود اگر سن لے گا تو یہ ہنسنے میں داخل ہو جائے گا، اس سے اس کی نماز فاسد ہوگی، وضو فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر دائیں بائیں والا بھی سن لے گا تو یہ قہقہے میں شمار ہوگا، اس سے اس کا وضو بھی فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ وضو کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ناقض وضو ہیں جو ہمیں یاد ہونے چاہیے، جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اگر بالفرض نماز کے وقت میں کوئی بھی ایسی کیفیت ہماری ہو جائے اور کوئی بھی ناقص پایا جائے تو ہمیں پتہ ہو، تاکہ ہم وضو کر کے دوبارہ نماز کو دہرا لیں اور اپنی نماز کو بچا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔